جب میں نے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار چلو ہم ایک ایسے بندے سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں جس کو دین کا علم نہ ہو، بارے میں آگاہی نہ ہو، جس کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ نہ ہو، وہ بندہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے یار آخر اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسی حرکت کی۔ وہ یہ کرتا ہی کیوں؟ ایک داڑھی والا بندہ ہے، دین اس نے پڑھا ہے پورا، پھر بھی وہ کر رہا ہے، اس کو تو خیال ہی نہیں ہے۔ جو فیل ہے نا، چاہے وہ مدرسے کا مولوی کرے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، وہ فیل ایکٹ جو نا وہ ہم اس کی اگینسٹ ہیں، ہم خلاف ہیں، اور دین میں بھی اس کی سخت مذمت ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ ایک دم سے ہائپر ہونے کی بجائے ہم باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے، ہمارے قانونی جو ہمارے لا میکرز ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیشن کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، آپ سنیں خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا شیخ، آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے وہ حالیہ جو بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار سب سے پہلے تو انتہائی دکھ اور کرب اور افسوس کے ساتھ یہ واقعہ ہمیں شیئر کرنا پڑا ہے۔ دیکھو، جب میں نے یہ واقعہ سوشل میڈیا پر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار چلو ہم ایک ایسے بندے سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں جس کو دین کا علم نہ ہو، جس کو وہ ان چیزوں کے بارے میں آگاہی نہ ہو، جس کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ نہ ہو، وہ بندہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے یار آخر اس کی جہالت کی وجہ سے، اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اسی حرکت کی۔ لیکن جب ایک عالم دین جو کہنے میں یا سننے میں یہی آیا ہے کہ ایک عالم دین جو 40 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کرے اور مدرسے میں درس و تدریس کا کام کرے اور وہ قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے، جب وہ بندہ اس طرح کے ایکٹ کرتا ہے تو یقین کریں میرے تو نیندیں حرام ہو گئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار اتنا دل پگھل رہا تھا، میں نے کہا یار میں کس منہ سے بات کروں، ٹھیک ہے، کس انداز میں بات کروں کہ اس واقعے کی مذمت کیا جائے۔ اصل میں ایکچولی اس طرح کے واقعات پہلے بھی کافی پیش آتا رہا، ابھی بھی اس وقت اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس طرح کے واقعات پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو ہمارا آئین ہے، جو سزا متعین کیا ہوا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان آئین ہے یا ہمارے جو شریعت ہے، شریعت تو خیر قانون میں ہمارے یہاں پہ اس کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قانون کے ہمارے جو لا کے مطابق بھی اگر اس کی جو نا پینلٹی اس کو دیا جائے، تب اس کو پھانسی کی سزا دی جائے یا اس کو کسی اور جو بھی سزا قانون نے متعین کیا ہوا ہے وہ دیا جائے، تو اس طرح کے واقعات بار بار پیش نہ آتے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارا جو لبرل مافیا ہے، یہاں پہ ہمارا جو سو کال سیکولر مافیا ہے، وہ جو ہے نا اس کی آڑ میں، اس مفتی کی آڑ میں، ٹھیک ہے، یہ تو بہت بڑا دکھی واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ پیش آنا تو دور کی بات، ایسے واقعات اسپیشلی جو علماء ہے یا جو مدارس میں پڑھنے والے، اس کو ایسے واقعات کے بارے میں، ایسے فعل کے بارے میں کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعہ کرنے سے اس کے آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف وہ مولوی بدنام ہوتا ہے، اس سے نہ صرف وہ بندہ بدنام ہوتا ہے، بلکہ پورے کا پورا اسلام اور پورے کا پورا سسٹم بدنام ہوتا ہے۔ اب اسی کی وجہ سے جو ہمارے لبرل مافیا نا جو دین کے خلاف ہیں، وہ سسٹم کو ٹارگٹ کرتا ہے، وہ بندے کو ٹارگٹ نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس فعل کے بارے میں بولنا چاہیے، چاہے وہ مدرسے میں ہوتا ہو، چاہے وہ سکول میں ہو جائے، چاہے وہ مدرسے میں ہو جائے، یا چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو جائے، چاہے وہ کالج میں ہو جائے۔ آپ کو پتہ 1000 واقعات ہمارے سامنے ہیں، پچھلے 1000 واقعہ ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹیز میں ایسے فیل ہوا۔ پچھلے دفعہ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ نے 100 بچوں کے ساتھ ایسا ریپ کیا ہے۔ آپ قصور کا واقعہ دیکھیں، آپ زینب کا واقعہ دیکھیں، اور 1000 واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ آپ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں نا تو ٹارگٹ آپ صرف مدارس کو کرتے ہیں، آپ دین کو کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو اس مولوی نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس کے بالکل مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی اس کو جو بھی قانون سزا دیتا ہے ہم اس کے سپورٹ میں ہیں، ہم
اس کے لیے باقاعدہ ہم جو بھی کمپین چلاتے ہیں ہم اس کمپین کے ساتھ ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے سزا یہاں سے شروع کیا جائے, اس بندے سے سزا شروع کیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں نا پھر اٹھیں گے, وہ کہیں گے بھئی یہ تو اس کو سزا دی جائے. تو یہ تو ابھی یہ لیسبین والا ہے یا یہ جو گے ریلیشن شپ ہے یہ سارے یہ تو الاؤ, وہ تو کہیں گے بھئی یہ تو اپنی مرضی سے ہوا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. وہاں پہ پھر ان کو مسئلہ ہوگا. مسئلہ ہمارے یہاں پہ سسٹم, دین نے ہر چیز متعین کر دیا ہے. دین نے ڈیسائیڈ کر دیا کس گناہ کی کیا سزا ہے, کیا لیول آف پینلٹی ہے. وہ سارا ڈیسائیڈ کرنے کے باوجود جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو سسٹم میں, دین میں خرابی نہیں ہے. خرابی کہاں پہ ہے؟ اس فعل کے اندر ہے, اس بندے میں خرابی ہے. آپ نے کہا کہ اس طرح کے عمل کرنے سے پہلے اس کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ اسلام بدنام ہوتا ہے. ایک داڑھی والے کا, ایک اسلام کو پڑھے ہوئے شخص کا اس طرح کا حرکت. تو اگر اس کو ان چیزوں کا خوف ہوتا تو وہ یہ کرتا ہی کیوں؟ ایک داڑھی والا بندہ ہے, دین اس نے پڑھا ہے پورا, پھر بھی وہ کر رہا ہے. اس کو تو خیال ہی نہیں ہے, حالانکہ یہ گناہ عظیم ہے, اس کو اس چیز کا خیال نہیں ہے. وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچے گا؟ اصل میں یہ ہے نا اس طرح کے, میں کل ہی قرآن کی تفسیر, ہمارا جو کورس ہے اس میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا. اس میں سورہ بقرہ میں غالباً آیت نمبر 17 میں ہے کہ کچھ لوگ آگ جلاتے ہیں تاکہ اس سے ارد گرد روشن ہو جائے. تو مثال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا تو اس کے اندر ایمان بھی ہوگا. ضروری نہیں ہے. میں اب یہ نہیں کہ میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے یا وہ مومن ہے, یا میں اس کا فتویٰ نہیں لگا رہا اس کے اوپر. لیکن ضروری نہیں ہے جس کے پاس دین کا نالج ہوگا, جس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی, وہ دین اس کے حلق سے نیچے بھی اترا ہوگا. حالانکہ آپ اس میں اس میں دیکھیں منافقین کا, آپ اگر اس میں واقعہ دیکھیں, منافقین کا تذکرہ دیکھیں, منافقین کے اوپر سے ان کا عمل بڑا بہترین ہوتا ہے. دیکھنے میں تو وہ علامہ نظر آتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو نا وہ دین اترا ہو, اس کے دل میں اترا ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایک بندہ جو دیندار ہے, مطلب دیکھنے میں اس کے پاس دین کا نالج ہے, لیکن وہ ایکٹ اس کا جو نا اس کے اگینسٹ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ ان کے جو نا دلوں سے وہ علم, تو ایک نور ہے نا, وہ نور اٹھا لیتا ہے جو فاسق و فاجر ہو. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے یار؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو دین کا نالج ہو وہ اس طرح کے غلط حرکتوں سے بھی بچے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے اندر شہوات نے اس کے اوپر اثر کیا ہوگا. اس کے اندر جب تک تقویٰ نہیں آئیں گے نا, جب تک تقویٰ اس کے اندر نہیں آئیں گے, اللہ کا خوف جب تک اس کے دل میں نہیں آئے گا, تو وہ کتنا ہی علم کیوں نہ سیکھے, اپنا تزکیہ وہ بار بار نہیں کریں گے, تو کتنا وہ علم کیوں نہ سیکھے, اس نے راستے سے ڈسٹریکٹ ہو جانا ہے, اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جانا ہے, اور اس نے وہ ایکٹ کرنا ہے جو کہ قابل مذمت ہے. تو ہمارا یہاں پہ ابھی ہم گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں بھائی, چاہے وہ مفتی کرے, چاہے وہ اسکول کا ٹیچر کرے, چاہے وہ جو کوئی کرے, چاہے وہ آفس میں کسی کے ساتھ اس طرح کا ریپ ہو, تو سزا دی جائے, ان کو عبرتناک سزا دی جائے, تاکہ کسی دوسرے کی ہمت نہ ہو اگلی دفعہ کہ کوئی اس طرح کی جرأت کر سکے اس طرح کے کرنے کی. ہم نہ جو فعل ہے نا, چاہے وہ مدرسے کا مولوی کرے, چاہے وہ کوئی بھی کرے, وہ فعل ایکٹ جو نا وہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں, ہم خلاف ہیں, اور دین میں بھی اس کی سخت مذمت ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے. اب یہاں پہ ہمارا کچھ لبرل طبقہ آتے ہیں, جی بھائی یہ سسٹم ہی خراب ہے, دین ہی خراب ہے, دین میں جو نا یہ مولوی سارے کے سارے مولویوں کو جو نا وہ اس کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اب اس سے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں, ایک مفتی نے, ایک علامہ نے جب اس طرح کی ایکٹ کی ہے, تو اب پورے کا پورا جی اتنے بڑے بڑے نیک اور متقی عالم دین ہیں, اتنے اسلام کے اندر اتنے باعمل علماء بھی ہیں, ان سب کو بھی آپ اس کے آڑ میں رگڑتے ہیں. جب یونیورسٹی میں کوئی اس طرح کے کیس ہوتے ہیں تو ہم پوری یونیورسٹی کو تھوڑی رگڑتے ہیں, اس بندے نے جو فیل کیا ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. یا جب کوئی سکول میں اس طرح کا ایکٹ ہوتا ہے, یا جو کوئی آفس میں ہوتا ہے, تو ہم اسپیشلی اس بندے کے یا اس آفس میں جو عمل ہوتے ہیں ہم اس عمل کے خلاف بولتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جب کسی مدارس میں, ہاں یہ بات مانتے ہیں کہ مدارس میں کچھ امپرومنٹس کی ضرورت ہے, کچھ مدارس کے جو سسٹم ہے اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جب کوئی مفتی کرے, جب کوئی مولوی کسی قاری کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا فیل کرے, تو آپ پورے کا پورا سسٹم کے اوپر آپ جو ہے نا بولنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو ہمیں
ان بائیسڈ ہو کہ اس معاملے کو ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق تم کو خبر لے کے آئے، تم تک خبر لے کے آئے، تو اس خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ہم تو ابھی جو بھی سوشل میڈیا پہ خبر ملتا ہے تو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، ہم اس کو ایسا دڑا دڑ شیئر کرتے جاتے ہیں، بعد میں نکل آتے بھائی یہ کسی کی سازش تھی، بعد میں یہ نکل آتے بھائی یہ کسی نے کسی کے ساتھ سیاست کی تھی۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں تو وہ مولوی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نشے کا وہ پلا کے میرے ساتھ یہ فیل کیا گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فیل نہیں ہوا، اس نے کہا مجھے نشہ پلا کے یہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ایکٹ تو ہوا ہے، فیل تو ہوا ہے، لیکن اب اس کو وہ اس کی طرف سے جو ہے نا وہ لڑکا ہے صابر شاہ، وہ کہتے ہیں بھائی اس نے میرے ساتھ زبردستی کیا ہے، لیکن آگے سے جو ہے نا یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نشہ پلا کے زبردستی مجھ سے کروایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم عوام نے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے قانون ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لا ہے، تو اس کو اس کے مطابق ابھی میرے خیال میں ابھی صبح نیوز سن رہا تھا، اس میں آرٹیکل 377 اور آرٹیکل 506 غالباً اس کے مطابق اس کو جو نا سزا دی گئی ہے، جو بھی ہے وہ عمر قید ہے یا 12 سال کی سزا ہے، وہ اس آرٹیکل کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے۔ لیکن جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو 2-3 دن ہم شور مچاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ واقعہ ختم ہو جاتے، دب جاتے، پھر نیا واقعہ آتے ہیں، زینب کا واقعہ آتے ہیں، قصور کا واقعہ آتے ہیں، ہزاروں ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن 2 دن ہم شور مچاتے ہیں، مفتی نے کیا، فلان نے کیا، فلان نے کیا، پھر اگلے دن پھر ہمارا وہی حال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ ہم ایک دم سے ہائپر ہونے کی بجائے ہم باقاعدہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے، ہمارے قانونی جو ہمارے لا میکرز ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیشن کریں، اس کو خوب انویسٹیگیشن کریں اور اس کو ہینگ کیا جائے، سر عام لٹکایا جائے، تاکہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ ماشاءاللہ شیخ، آپ نے کافی علمی گفتگو کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، جب یونیورسٹی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں یا کہیں اور معاملہ ہوتے ہیں جہاں پہ اسلام مطلب پریکٹیکل طور پر اسلام کو صحیح سے فالو نہیں کیا جاتا، جیسے مدارس، تو وہاں تو پورا ایک معاملہ ہے، سلسلہ آتا ہے۔ تو جب وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ وہاں کے سب سے پہلے جو رسپونڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں جو اس ادارے میں اگر کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ادارے والے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الگ ہے کہ ایک مولوی نے حرکت کی اور مدرسے والے صرف اس کو برخاست کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ بول بھی نہیں رہے۔ اور آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا ریسنٹ جو جمعہ گزرا ہے، اس میں میں نے تو جہاں میں نے جمعہ پڑھا وہاں بھی میں نے تو یہ تو نہیں سنا کہ اس معاملے میں کم سے کم مولویوں کا جو ہے نا کہ انہوں نے اس کو مذمت نہیں کی۔ تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ عوام میں یہی تاثر جائے گا کہ یہ تو سپورٹ کر رہا ہے۔ دیکھو میرے علم کے مطابق جو نا اس میں کافی حد تک اس میں اس وقت سب جو نا ایک اتنا شدید غم و غصے میں ہے، اور زیادہ تر میرے خیال میں کسی حد تک کچھ نہ کچھ جو علماء ہے یا اکابرین ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اس ادارے کی بات کریں تو اس ادارے کو سب سے پہلے، آپ بات صحیح کریں، سب سے پہلے اس ادارے کو جا کے FIR کرنا چاہیے تھا اس کے خلاف۔ ایک تو اس نے مدرسے کی توہین کی، شرع اللہ کی توہین کی ہے، اور دوسری بات اس نے جو نا قرآن اور حدیث ہاتھ میں لے کے جب ایکٹ کرتے ہیں تو دیکھو یار، میں بیان نہیں کر سکتا ایسے واقعات، ایسے آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں جب آپ ایسے واقعات کے ساتھ جو نا آپ ایسے ایکٹ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو نا ایک سوچنے والی لمحہ فکریہ ہے۔ اس موقع پہ ادارے کو، جب ادارے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ادارے کو سب سے پہلے اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اب نہیں لیتے ہیں تو یہ ہماری اس میں علماء کی بھی، اگر جنہوں نے وہاں پہ کیا اس سسٹم میں جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی غلطی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اگر نہیں لیا ہے۔ شروع میں لیٹر آیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے پھر وہ جب دوبارہ بیان دیا تھا اس مفتی نے، تو اس کے بعد پھر شاید یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ ابھی وہ اس لڑکے کی طرف سے آیا کہ اس کے ساتھ زبردستی کیا گیا، اور اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مفتی کو جو ہے نا، مفتی نے ایکٹ تو کیا ہے، بہرحال یہ ایکٹ تو کیا ہے، لیکن مفتی نے چاہے اس کو نشے پلا کے گیا یا اسے کیا گیا، بہرحال جو بھی ہے قانون اس کے اوپر سخت سے سخت فیصلہ کرے اور یہ لوگوں کے لیے عبرت بنائے
ہم کہتے ہیں بھائی ہم آپ سارے کیا ہوتے ہیں نا فلان تم لوگ مولوی جو ہے نا سارا ہم سب کے اوپر فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اوپر جب آتی ہیں بات تو خاموش رہتے ہیں۔ ہم خود آپ کو یہ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس بندے سے شروع کیا جائے۔ یہ تو اسلامی ہے نا، یہ تو مولوی ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے شروع کیا جائے تاکہ لوگ اگلی دفعہ چاہے وہ یونیورسٹیز، آپ کو پتہ ہے یار یونیورسٹیز میں نہیں ہوتے ایسا، ہزار واقعات ایسے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، کتنے ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں آخر ایسے واقعات؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں، ہم 2-3 دن شور کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سزا نہیں دیتے۔ تو ہمیں اس واقعے کو لے کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی مولوی ہے تو ہم اس کو چھپائے۔ بھائی جو بھی سزا جو بھی کرتا ہے، چاہے میں کروں چاہے کوئی بھی کرے، اس میں جو کوئی اس میں انوالو ہو، مولوی کہیں گے تو کیا وہ بچ جائیں گے اللہ کی عدالت میں؟ کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ وہ جو ایکٹ ہے، جو فعل ہے جو اس نے کیا، جو غلط ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ دین کو بدنام کریں، سسٹم کو بدنام کریں۔ دین میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر ہے۔ سسٹم پرفیکٹ ہے، سسٹم نے سزا بھی تجویز کیا ہوا ہے، سسٹم نے آپ کو جہاں پہ چھوٹ دینی ہے وہاں پہ چھوٹ دیا ہوا ہے، جہاں پہ سسٹم نے آپ کو دیکھو کچھ چیزیں جو نا سسٹم ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ جو لبرل طبقہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی ظلم کرتے ہیں، آپ کسی کو جب پھانسی کی سزا دے جاتے ہیں، جب آپ کسی کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو اسلام نے اس طرح کی سزا کیوں رکھی ہے؟ جب اس طرح کی سزا نہیں ہوتی ہے نا تبھی تو ایسے فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اس کو جو اسلام نے جو سزا متعین کی وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ایک بندے کو جب سزا دی جائے گی نا تو وہ باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔ اس طرح کے واقعات اگر کسی اور کے بھی ذہن میں ہے نا کہ اس طرح کے ایکٹ کر رہے ہیں یا کوئی کسی اور، تو وہ 1000 دفعہ سوچے گا یار میرے جو ہے نا آگے جا کے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ 1000 دفعہ اس طرح کے فیل کرنے سے پہلے سوچے گا۔ اور دوسری بات میں پیرنٹس سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں، ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود تربیت کریں گھر میں۔ ہم سکول میں آپ دیکھو نہ ہمارے سکول میں تربیت ہوتی، نہ ہماری یونیورسٹیز میں تربیت ہو رہی ہے، نہ ہمارے ایون کے مدرسوں میں بھی تربیت نہیں ہوتی۔ تعلیم تو ہر جگہ ملتی ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ، تہذیب کہتے ہیں تربیت کو، آپ کی تہذیب سکھاتی ہے انسان کو جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ تو مطلب صرف تعلیم سیکھنے سے آپ کی جہالت نہیں مٹتی، آپ کو تربیت دینی پڑے گی اپنے بچوں کو، آپ کو بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ آپ کے پیرنٹس کے علاوہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، آپ کی جو چیکس ہیں یا آپ کے یہ جو لیگس ہیں ان کو آپ کی چاہے وہ چاچا ہو چاہے وہ ماموں ہو، زیادہ تر وکٹم جو ہوتا ہے نا، وکٹم کے ساتھ جو زیادہ تر وہ کیسز آپ کو اگر آپ کیس اسٹڈی کریں تو زیادہ تر آپ کو ماموں چاچا یہ آپ کے کلوز رشتے ملتے ہیں، قریب کے رشتے ملتے ہیں اس طرح کے فعل میں۔ کیونکہ آپ جب کوئی اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے ایزی ایکسیس کی طرف جاتا ہے، جو بھی اس کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے وہ وہاں جا کے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی گھر میں سے ہمیں اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ بچے بعد میں باہر جا کے مدرسے جائے سکول جائے اس کو لگے یار یہ میرے ساتھ ایسا ایکٹ کر نہیں سکتا، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بچوں کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ جی شیخ بہت شکریہ، آپ نے کافی علمی گفتگو کی۔ ہمارے یہاں پہ اوورال پاکستان میں ہی لوگ مدرسے سے آلریڈی متنفر ہیں، اور مدرسے میں اگر بچے بیچتے بھی ہیں تو سب سے جو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے اس کو بیچتے ہیں۔ اب جو سب سے قابل ہے اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بیچیں۔ اب اس طرح کے واقعات اگر ہوں گے تو والدین تو ان لڑکوں کو بھی نہیں بھیجیں گے جن کو وہ بیچ رہے تھے پہلے کم سے کم۔ تو اس چیز کو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے دیکھو ہم ابھی جہاں پہ بھی سیشنز کرتے ہیں لیکچر دیتے ہیں ہم یہی ترغیب کرتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دلائیں، اس سے ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ جب دینی مدارس سے ہی ہمیں ایسے فعل دیکھنے کو ملتا ہے تو ظاہری بات ہے اب پیرنٹس تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کروں کہ ہم مدرسے میں کون لوگ بیچتے ہیں؟ ہم سب سے گھر کا سب سے جو نکمہ لڑکا ہوتا ہے نا ہم اس کو بیچتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا جو نا ایسا اسکالر بن کے باہر نکل آیا ہے اور اس جیسا اسکالر کوئی نہ ہو، اور یہ دین کی ترویج کرے، یہ دین کی تبلیغ کرے اس انداز میں۔ تو یہاں پہ مطلب دیکھو آپ جتنا دین پہ پریکٹس کرتے ہیں، جتنا دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اس کو عالم بنانا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ جو نا اس کے ساتھ
اس بچے کو مدارس میں ایڈمٹ کروایا جائے، ایڈمیشن دلایا جائے، جو کریٹیوٹی ہو اس کے اندر، اس کا جو نا ٹیکنیکل مائنڈ ہو، اس کو مائنڈ جو نا براڈ مائنڈ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ جب آپ ایسے بندوں کو بھیجیں گے جو آپ کا نکما نالائق لڑکا ہوتا ہے، تو وہ تو ادھر جا کے ٹائم پاس ہی کرنا ہوتا ہے، اس سے بعد میں پھر ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ کیا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو ہم صرف مدرسے بھیجیں گے تبھی وہ دین سیکھے گا، یا کوئی الٹرنیٹ وہی بھی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں، سب سے پہلے تو ہمارے پیرنٹس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خود کرے۔ پیرنٹ سے بڑھ کر بچوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور پیرنٹ سے بڑھ کر بچوں کا جو نا وہ درد رکھنے والا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا، بچوں کو ایک صحیح راستہ دکھانے والا، ان کے ساتھ جو نا دلی لگاؤ رکھنے والا پیرنٹس کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا۔ آپ ایک ٹیچر کے پاس بھی بھیجیں گے، آپ ایک عالم کے جس کے پاس بھی بھیجیں گے، آپ خود سب سے بہترین ٹیچر ہوگا، آپ خود سب سے بہترین رول ماڈل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کی غلطی ہے کہ پیرنٹس اس وقت میں آپ کو بتاتا جاؤں، ہم نے ابھی تک جتنے بھی سیشنز کیے ہیں، جتنے بھی ہم نے سیمینارز کیے ہیں یا ایونٹس کیے ہیں، ہم پیرنٹس سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم جو کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، آپ ان کے لیے گھر بناتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں تو بچوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی تربیت کے اوپر کتنا ٹائم دیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعد میں پھر شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انہی بچوں نے ہمیں اولڈ ہوم میں بھیج دیے ہیں، فلاں ہمیں جو نا گھر سے نکال دیے۔ بھائی جب آپ نے ان کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے، جب ان کا تربیت کا جو ایج ہوتا ہے، کریکٹر بلڈنگ کا جب ایج ہوتا ہے، اس ایج میں آپ نے ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کیا ہوتا ہے، آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا ہوتا ہے، آپ نے ان کی اچھی اصلاح نہیں کی ہوتی ہے، آپ نے ان کو صحیح اور غلط راستے نہیں دکھائے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں بھائی میرے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے فلان نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ اس میں پیرنٹس کی بھی کافی غلطی ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وقت سے پہلے وہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق آگ کما کے دیں، لیکن آپ دن رات میاں کو بیوی کا پتہ نہیں، بیوی کو بچوں کا پتہ نہیں، آپ میاں بیوی دونوں کام میں لگا ہوا ہے، بچے پیچھے کیا کر رہے ہیں، موبائل فون میں اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اس وقت 3 سال کے لڑکوں سے پکڑا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا جب آپ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، بیچ میں آپ کو پتہ ہے ایڈز آتے ہیں، بالکل۔ تو اس ایڈز پہ کلک کیا تو وہ ایسے ویب سائٹس پہ چلے گئے، پورنوگرافی کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر چلے گئے، تو وہاں سے جو ہے نا وہ کیا دیکھیں گے پھر؟ ایک 3 5 4 سال کے بچے کے اندر جب ایسے وہ آتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے ایسے ہی شہوات آئیں گے۔ اور دوسری بات آپ کو میں ایک اور بات کرنا ہوں، ہمارا جو میڈیا ہے، یا آپ موبائل فون دیکھیں، آپ ڈرامے دیکھیں، سب میں کیا ہے؟ ابھی بے حیائی ہے۔ سب میں آپ دیکھیں کپڑے اتار کے آتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں، ہم سمجھتے ہیں بھائی پینٹ شرٹ پہناتے ہیں بچوں کو اتنا ٹائٹس کپڑے پہناتے ہیں، پہنانے کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی ان کو درندوں کے سامنے ہم بیچ دیتے ہیں، تو درندے تو اسی شکار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو نا کپڑے بھی اسی حساب سے پہنانا چاہیے جس میں اس کی جو ہے نا مہذب لگے، جس میں اس کا جو ہے نا چیزیں کور ہو، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی ابھی دینی طبقوں میں سے یہ اس طرح کا اول تو ہونا نہیں چاہیے، ہو گیا، اب ہو گیا تو آپ کو بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ باقی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یونیورسٹیوں میں بھی ایسے چیزیں ہوتی ہیں، اسکولوں میں بھی یہ چیز ہائی لائٹ اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ جو مدرسہ والا اوورآل بات کر رہا ہوں ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا اول تو میں سازش میں لفظ یوز کر رہا ہوں، اس سے ہرگز یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں بھی اس کو مذمت ہی کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا سازش ہے دینی اداروں کو بدنام کرنے کا؟ آف کورس اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دیکھو اسلام کے خلاف تو جو قوتیں ہیں سازش وہ تو کر رہے ہیں، وہ اپنا پورا جو ہے نا وہ تگدو کے ساتھ، آپ میڈیا میں دیکھیں، آپ باقی جتنے بھی انڈسٹریز میں دیکھیں، آپ ہمارا اکنامک سسٹم دیکھیں، آپ ہمارا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، اس سارے سسٹم میں دیکھو اس وقت کیا آ رہا ہے؟ کیا یہ سسٹم جو نا ہمارے آپ صحیح سے اس کو پڑھ لیں تو کیا ہماری یہ خیر خواہ ہے؟ تو ان سارے سسٹم میں بھی خرابیاں ہیں، آف کورس اس سسٹم کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ لوگوں کے جو نا لوگوں کو چاہیے، جو لبرل طبقہ ہے، جو دین کے خلاف جو لوگ بس اس تگ و دو میں لگا ہوتا ہے، جو لبرل مائنڈ سیٹ، سیکولر مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں، وہ تو صرف اسی تگ و دو میں لگے تھے، بس کسی طریقے سے دین کے کسی مولوی سے کسی کوئی بات پکڑ لے اور وہ بس کسی طرح دین کو بس پکڑ کے بدنام کر لے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس سے ہزار واقعہ سکول میں ہوتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ صحیح ہوا ہے، ہم تو بھرپور مذمت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے سکول میں ہوتے ہیں، کالج میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ سارے لبرل مافیا خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جب کوئی مولوی ایکٹ کرتے ہیں تو مولوی نے فلان کیا، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے وہ کیا، ٹھیک اصل ہے۔ میں ان کو اسلام کو بدنام کرنے اس کا کو موقع مل رہا اصل مسئلہ یہاں پہ ان کو مولوی سے نہیں ہوتا، ہے۔ ان کو ہمارے جو نا، اسی لیے ہمارے شیخ نے کہا نا کہ ایک دفعہ ہم جب کلاس لے رہے تھے، انہوں نے کہا اس وقت ہم جو نا ایز اے مذہب اسلام کو لے رہے ہیں، ایز اے دین نہیں لے رہے ہیں۔ اب دیکھو جب ہمارے اندر دین کو صرف ہم اس کو اسلام کو ہم صرف ایز اے مذہب لیں گے نا تو ایسے واقعات پیش آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دین میں آپ دیکھو معاشی نظام، آپ کا معاشرتی نظام، آپ کا جو نا سیاسی نظام، یہ سارے چیزیں دین پورے کے پورے سسٹم کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کا پورا داخل ہو جاؤ۔ بھائی دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی آپ نے دین کے ہر ایکسپیکٹ کو دیکھنا ہے، آپ کا دفاعی نظام، آپ کا پولیٹیکل نظام، آپ کا سوشل نظام، آپ کا ایجوکیشن سسٹم، آپ کی جو نا یہ ساری چیزوں کا نام دین ہے۔ دین آپ کی صرف نمازیں پڑھنا اور صرف آپ نے جو نا تلاوت کرنا اور بیٹھ جانا اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام تو پورے کا پورا ایک سسٹم کا نام ہے، بھائی پریکٹیکل سسٹم کا نام ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں، ورنہ تو اس سے بھی اچھے مذہب حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ بڑے بڑے اچھے عبادت کرنے والے آپ کو مذہب ملیں گے دنیا کے اندر۔ دین ایز اے سسٹم آیا ہے، سسٹم کے ساتھ آپ نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین ایک سسٹم کا نام ہے۔ جب عبادت، دعا، یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ معاشرتی نظام، معاشی نظام، یہ ساری چیزیں مل کے جو نا ایک دین بنتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں جی مذہب کے کچھ ٹھیکیداروں کا، اس کی آر میں جو نا وہ تو بس وہ بھی کچھ مفتی ایسے ہیں جو بس بلا وجہ کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے پورے کا پورا علماء، پورے کا پورا دین، پورے کا پورا جو نا وہ دین کا جو سسٹم ہے اس کو بدنام کرنے کی جو لبرل مافیا ہے، یا آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں یا جو بھی کہیں، ان کے لیے موقع ملتا ہے۔ تو خیر جو سازشیں کرنے والے ہیں، جو خلاف بات کرنے والے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لیے ہم کوشش یہ کرنا چاہیے ان کو بھی ان بائسڈ ہو کے بھائی دل سے ذرا سوچو کہ آخر ہم نے حساب کتاب دینا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کو ذرا پہلے غور کرنا چاہیے، مرنے سے پہلے انسان کو غور کر لینا چاہیے کہ یار آخر ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے۔ یا جب بھی میں آپ کو پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں نا تو ہمیں اس خبر کی ڈیٹیل آنے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی مفتی بنا ہوتا ہے، ہم تو ویسے مفتیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے پہلے ہم مفتی کہتے ہیں اس کو ایسا کرنا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ بعد میں کئی واقعات ایسے ہیں جس میں وہ ملزم جو ہے نا جس کو پکڑا گیا تھا وہ اس میں تو شامل ہی نہیں تھا، اس کو پھنسایا گیا تھا۔ میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا، ایسے واقعات ہزار ملتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی جو واقعات ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے یا پورا جو تحقیقاتی انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے، ان ادارے ہیں، ان کی طرف سے اس کی پورا ڈیٹیل رپورٹ ہمارے سامنے آ جائے، اس کے بعد چلو ہم پھر بھی اس کے بعد جو سزا کا تعین ہے وہ سارے چیزیں وہ ہمارے قانونی ادارے کریں گے، لا انفورسمنٹ ادارے کریں گے، ہم تھوڑی کریں گے اس کے تعین۔ جو سزا دیں گے ہم ان کے ساتھ دیں گے، اور ہم بھی جو نا ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ صرف جو نا جب آپ کے کسی اور کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جب آپ کے کسی سکول میں کسی بچے کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ باقی سب کو سانپ سونگھ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی مولوی کرتا ہے، کوئی مدرسے کا کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو پورے کا پورا ٹارگیٹ پھر دین کو کرتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جو نا اس کے لیے ہمیں سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی بندہ کرے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ کل میں اپنا ٹائم لائن اسکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک پوسٹ گزری جس میں یہ لکھا تھا کہ اسی واقعے کو لے کے لوگ سیکولر طبقہ تو پہلے ہی اسلام پہ اٹیک کرنے کے لیے ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں، لیکن جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو مولوی کی تصویر لگا کے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہونا اور داڑھی ہونا کسی مسلمان کی نشانی نہیں، اصل نشانی تو اس کے معاملات ٹھیک ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں یہ ہونا ٹھیک۔ دیکھو اس بارے میں یہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو سیکولر یا لبرل طبقہ کہہ لے یا جو بھی ہے، جو دین کے خلاف دین سے چڑ ہے جن کو، انہوں نے تو بس کسی نہ کسی طریقے سے داڑھی کو بدنام کرنا ہے، دین کو بدنام کرنا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے،
ان کو بس وہ موقع ملنا چاہیے، وہ تو بس صرف موقع کی طاق میں ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے نا بس دیکھو پورے کا پورا مولوی اس طرح ہوتا ہے، پورے کا پورا جو ہے نا دینی سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے۔ بھائی کتنے اچھے لوگ بھی ہیں، کتنے اچھے مولوی ہیں، کتنے اچھے دین، دیکھو دین ابھی ہم تک پہنچا ہے تو مولوی کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے پہنچے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس طرح کا ہوگا۔ دیکھو انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ تو اسی طاق میں ہی ہوتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے دین کو بدنام کرے، کسی طریقے سے داڑھی کو بدنام کرے۔ بھائی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی تو داڑھی میں تو کیا خرابی ہے بھائی؟ سجدہ کیے تو سجدے میں خرابی نہیں ہے، سجدے کی جو نشان پڑی ہے تو سجدہ کرنے سے اس نشان پڑی ہے، اگر اس کی چہرے ماتھے پہ نشان ہے سجدے کا تو وہ ایک تھوڑی غلط ہے، جو سجدہ کیا وہ تھوڑی، سجدہ تو اسلام میں ایک اہم رکن ہے، ایک ایسا اہم جز ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ اس سجدہ کرنے والا جو فعل غلط کرتا ہے، وہ فعل غلط ہے، اس کا مطلب آپ نے جو نا وہ داڑھی والے نے وہ فعل غلط کی ہے، یا سجدہ کرنے کے باوجود بھی اس نے کام غلط کیا ہے، تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ بھائی سارے داڑھی رکھنے والے ایسے کرتے ہیں، یا سارے سجدہ کرنے والے ایسے فضول سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بس وہ دین سے، آپ کو پتہ ہے تکلیف ہوتی ہے، دین کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، دین کے شاعر سے تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی، انہوں کو وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے کہ یار جو کوئی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اللہ کے عدالت میں انہوں نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اللہ کے پاس انہوں نے بھی حساب دینا ہے، ہم نے بھی حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کو سمجھ کے جو ہے نا اس کے حق بات پہ ڈٹنا اور حق بات پہ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بالکل ہم اپنے ویڈیو کے لاسٹ مومنٹ میں ہیں، آپ آخر میں ایک دفعہ پھر سے انڈورس کر دیں کہ ہم یہ ویڈیو مفتی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں، اس سسٹم جو یہ کام ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دینی طبقہ اس بارے میں بات نہیں کرتا، تو اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے، ذرا آپ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابھی تک جتنے بھی ریپسٹ ہے یا جتنے بھی کسی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے ہیں، ابھی تک سر عام کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پہلے بھی یہی مطالبہ کرتے آئے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی آپ سمجھتے ہیں نا یہ مولوی ہے، مولوی نے ایسا کام کیا، ہم کہتے ہیں اگر واقع میں اس نے ایسا کام کیا ہے تو سب سے پہلے اسی سے شروع کریں، سب سے پہلے اسی کو سب سے پہلے سزا دیں، تو آپ اسی واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کی ٹھیک ٹھاک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ نہیں، انویسٹیگیشن ابھی ہم اگر انویسٹیگیشن کا بھی لفظ اگر استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے یار واضح ویڈیو ثبوت سامنے ہے، ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہے۔ نہیں ویڈیو میں ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل بتایا کہ بھائی ویڈیو سے تو ہمیں یہی ملتا ہے، یہ ایکٹ تو ہوا ہے، اس میں کوئی نہیں۔ اور جو مولوی نے وضاحتی بیان دیا اس نے کہا کہ میں نے نشہ کیا ہوا تھا، یہ وہ۔ اب وہ ویڈیو دیکھ کے نہ یہ لگ رہا ہے کہ مولوی نے نشہ کیا ہے، نہ یہ لگ رہا ہے کہ اور جو لڑکا اس پہ زیادتی ہوئی ہے، مطلب یہ تو مطلب ملا جلا جو نا ایک کھیل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ انہوں نے وہ کل کہہ رہا تھا نا، یہ زنا بالجبر نہیں ہے، زنا بالرضا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ مطلب جو بھی انہوں نے ایکٹ کیا ہے تو انہوں نے وہ اتفاقاً کیا ہے، انہوں نے مطلب ایک دوسرے سے یہ زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے، نہ اس کے نشہ پلایا گیا، مطلب ویڈیو سے تو ہمیں یہی نہ لگتا ہے۔ اب یہ جو ریسنٹلی میرے جسم میری مرضی والا جو موومنٹ چلا، اگر مولوی بھی یہی کہتے ہیں میری جسم میری مرضی، تو اس کا تو یہ اس حساب سے اگر اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا ہیومن رائٹس والے ہیں، یہ جو ہمارے لیبرل طبقہ ہیں، ان کو تو کوئی تک نہیں بنتا اس حوالے سے بات کرے، وہ بھی کہیں گے بھائی میرے جسم میری مرضی، ہم دونوں رضامند تھے آپس میں، ہم نے فیل کر لیا۔ لیکن اسلام میں چاہے وہ رضامندی کے ساتھ ہو، چاہے آپ زبردستی اس کے ساتھ اس طرح کا فیل کرے، دونوں جرم ہے اور دونوں کی سزا ہے، تو ہم بھرپور اس کی جو ہے نا مذمت کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی جو ہے نا اس واقعے میں ملوث ہیں، اور یہ بندے کو بھی اور جو بھی اس کے ساتھ جو ملوث ہیں، سہولت کار بھی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ بہت شکریہ مسعود بھائی، بالکل ہم ختم کرنے لگے ہیں شو۔ مسعود بھائی میرے ساتھ تھے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ شو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔